السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورہ ملک اور سورہ ملک کی آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہی دائمی عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ: الذی جس نے خلقہ پیدا کیا ہے، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم کہ تم میں سے کون، احسن بہترین، عمل کے لحاظ سے ہے، وہو اور وہی، العزیز دائمی عزت والا ہے، الغفور بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کا لفظی با محاورہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، تو آئیں اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ کنز العرفان کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ یہاں پہ الذی خلق الموت والحیات فرمایا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعد آثار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے۔ حواس یہ 5 ہوتے ہیں، مثلا سونگھنے کی قوت، اس طرح چکھنے کی قوت، اسی طرح دیکھنے کی قوت، اسی طرح جو ہے وہ چھونے کی قوت، اسی طرح جو ہے وہ سننے کی قوت۔ تو یہ 5 ہیں، جسے قوت لامسہ کہتے ہیں، قوت ذائقہ کہتے ہیں، قوت باصرہ کہتے ہیں۔ یہ یعنی 5 ہیں، ان کے 5 نام عربی میں اسی طرح لیے جاتے ہیں۔ تو جب زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے، اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ معاذ عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی ایسی چیز کہ جو ہو ہی نہیں وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کر کے تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات، یعنی جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرمان بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے، اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے اسے وہ بخشنے والا ہے۔ اب بندے کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شرعی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، یہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ عمل مقبول نہیں۔ اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تو ہو لیکن وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری اور نفاق کے طور پر ہو، تو وہ عمل بھی مقبول نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں، انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو اسے بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل صرف وہی قبول ہے جو خالص اور درست ہو، اور عمل خالص اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور درست اس وقت ہوگا جب وہ سنت یعنی شریعت کے بتائی ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو شریعت کے بیان کردہ طریقوں کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور اگر انہیں کوئی سمجھائے تو اپنا عمل درست کرنے کی بجائے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت کیا ہے یہ اب بیان کریں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے معاملے میں ہماری جانچ پڑتال ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعامات ملیں اور نافرمانوں کو سزائیں ملیں تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو انعامات اور نافرمانوں کو سزا کیوں ملی۔ یاد رکھیں دنیا کی زندگی ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی کو تو صرف کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضروری سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ افلا تعقلون، فرمایا اے لوگو جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی دنیا کی رنگینیوں اور رونقوں میں بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین پر موجودہ چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اسی طرح ہمیں پیدا کرنے والے خالق نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کے ذریعے بھی ہمیں اعمال کی آزمائش جو ہے وہ کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں۔ آگے فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فيها من أصاور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا،
فرمایا ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنا جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے یعنی صوفوں پہ۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا، نافرمانی کی، گناہوں میں مصروف رہے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا اے لوگو استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور تمہارے لیے انکار کرنا جو ہے یہ ممکن ہوگا۔ اب یہاں پہ صرف یہ جو لفظ ہیں الذی خلق الموت والحیات، اس کی ذرا سی تفصیل، پھر اس کے بعد جو ہے اس آیت کی تفصیل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ موت اور حیات کا تسلسل قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے حکم سے کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے نیست و نابود ہوتی ہے۔ کوئی چیز نہ خود بخود موجود ہو سکتی ہے، نہ از خود جو ہے وہ معدوم ہو سکتی ہے یعنی ختم ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس سے مقصد تمہارا امتحان لینا ہے کہ ہم نے سمع و بصر یعنی سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت، فہم و تدبر کی جو بے پناہ صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، یعنی عقل اور سوچ کی جو تمہیں بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، پھر اس نظام کائنات میں تمہیں اعلیٰ و عرفہ مقام بخشا ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی تم قدر پہچانتے ہو اور ان قوتوں کو اپنی خوشی سے رضائے الہی کے حصول کے لیے صرف کرتے ہو، یا دولت اور اقتدار، جوانی اور صحت کا نشہ تمہیں بدمست کر دیتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی قوتیں اور اپنا وقت عزیز جو ہے وہ خرچ کرتے ہو۔ انسان اگر آیت کے صرف اسی حصے میں غور و فکر کر دے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اس کی ہدایت پذیری کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو جائے کہ یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ حیات مستعار، یہ ادار لی گئی زندگی اس کے لیے امتحان کی مدت ہے، اور امتحان وہ لے رہا ہے جو ظاہر و باطن، خفی و جلی، غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر کیا مجال کہ انسان گناہوں سے اپنا دامن حیات ملوث کرے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس حقیقت کی طرف بڑے دل نشین انداز میں متوجہ فرمایا۔ ایک ارشاد گرامی آپ بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ان الفاظ سے نصیحت فرمائی: اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے، اپنی جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے، اپنے فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے لیے، اور جب تک زندگی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو۔ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا نام کیا ہوگا، یعنی کل تیرا نام عبداللہ بن عمر ہوگا یا پھر تمہیں کل سارے مرحوم کہہ کے پکاریں گے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہمارا نام کل مرحوم ہوگا یا ہمارا اپنا نام سے لوگ ہمیں پکاریں گے کہ بہت اچھا شخص تھا چلا گیا، یا ہمارے نام سے ہی پکاریں گے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ دنیا کے اعمال ہم سنوارنے کی کوشش کریں، اور اعمال میں ایک اخلاص پیدا کریں، اور دوسرا وہ اعمال جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔